الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النجم ہے جی، صفحہ نمبر 14 اور سورت کا نمبر ہے 53. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. والنجم ستارے کی قسم ہے، ستاروں کی قسم ہے. اذا ہوا جب وہ غروب ہوتے ہیں یا جب وہ گر جائے. ما ضل صاحبکم نہیں راہ بھولا تمہارا ساتھی. وما غوا اور نہ وہ غلط راستے پہ چلا ہے. والنجم اذا ہوا، نجم پر جب الف لام لگاتے ہیں تو یہ معرفہ ہو جاتا ہے. کبھی اس پر الف لام ہوتا ہے وہ جنس کا ہوتا ہے، لفظ تو واحد ہے لیکن النجم جب الف لام جنس کا لگے تو ہر ستارہ ہی مراد ہوتا ہے. جیسے انسان واحد ہے لیکن جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں سارے اس سے مراد ہو سکتے ہیں، تو یہ ہر ستارہ اس سے مراد ہو سکتا ہے اگر الف لام جنس کا مراد لیا جائے. اور اگر الف لام معرفے کا مراد لیا جائے تو پھر شہاب ثاقب ثریا ستارہ جو ہے وہ اس سے مراد ہوتا ہے. عربوں کے ہاں النجم بول کے ثریا مراد بھی لیا جا سکتا ہے، شہاب ثاقب بھی مراد لیا جاتا ہے، یہ بھی ان کے ہاں معمول تھا. اور النجم بول کے جتنے بھی ستارے اور سیارے ہیں وہ سارے مراد لینا یہ بھی ان کا معمول تھا. والنجم ستارے کی قسم ہے اذا ہوا جب وہ گرے یا جب وہ غروب ہو جائے. غروب ہوتے وقت بھی چیز کیا ہوتی ہے؟ گر جاتی ہے، تو اس کو غروب ہونا بھی مراد لیا جا سکتا ہے. یہ قسم ہے، اللہ نے قسم اٹھائی ہے ستارے کی جب وہ کیا ہوتا ہے؟ غروب ہوتا ہے. تو اس قسم کا اگلے جو موضوع ہے اس سے تعلق کیا ہے؟ فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، نہیں راہ بھولا تمہارا ساتھی اور نہ وہ غلط راستے پہ چلا. ضلع گمراہ کو کہتے ہیں جو راستہ بھول جائے، اور غوا بھی گمراہ کو کہتے ہیں جس کو راستے کا پتہ وہ پھر جان بوجھ کے غلط راستے پہ. ضلع کہتے ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ویسے ہی بھول گیا، وہ راستہ جو سیدھا تھا اس سے چھوٹ گیا، اس کو کہتے ہیں ضلع. اور غوا کہتے ہیں اس کو جس کو راستے کا پتہ تھا پھر بھی نہیں سیدھے راستے پہ چلا، پھر بھی وہ غلط راستے پہ چلا. فرمایا تمہارا ساتھی جو ہے نہ تو وہ راہ بھولا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں اور وہ غلط راستے پہ ہے، اور نہ وہ جان بوجھ کے غلط راستے پہ چلا ہے. مطلب یہ بات کنفرم ہے کہ تمہارا ساتھی
بالکل صراط مستقیم پر ہے، سیدھے راستے پر ہے۔ قسم کا اس جملے کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ جس طرح ستارہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک بال کے برابر بھی حرکت کر سکتا ہے۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کوئی، سورج بھی ایک ستارہ ہے نا، چاند بھی ایک ستارہ ہے، یہ بھی سیارے ہیں، مختلف سیارے ہیں۔ یہ بات تو آج کی سائنس بھی ثابت کر چکی ہے کہ سورج، چاند اور باقی بھی جتنے سیارے اور ستارے، یہ سب کیا ہیں؟ ستارے ہیں۔ یہ چونکہ ہمارے نسبتاً قریب ہیں اس لیے تھوڑے بڑے نظر آتے ہیں۔ بہت سے ستارے ایسے ہیں جو ان سے کئی گنا زیادہ ہم سے دور ہے، اس لیے ان کی وہ جسامت کیا ہے؟ چھوٹی نظر آتی ہے۔ تو یہ جتنے بھی ستارے ہیں، کبھی ایسے ہوا ہو کہ کوئی ستارہ یا کوئی سیارہ اپنے مدار سے ہٹا ہو، جو اس کی لائن ہے، جو اس کا ٹریک ہے، جو اس کا مدار ہے، اس سے کبھی کوئی ستارہ دائیں بائیں ہو گیا ہو، یا ٹیڑھا میڑھا ہو گیا ہو، یا ادھر کی بجائے ادھر نکل گیا ہو، یا اس کا جو طلوع ہونے کا وقت مقرر ہے، طے شدہ وقت سے وہ لیٹ طلوع ہوا ہو یا تاخیر کے ساتھ طلوع ہوا ہو، طے شدہ وقت سے وہ غروب تاخیر سے ہوا ہو یا جلدی ہو گیا ہو، کبھی ایسے ہوا ہے؟ تو جس طرح ستارے اللہ کے حکم کے اس قدر پابند ہیں کہ ایک لمحے کا فرق بھی کبھی نہیں پڑا۔ یہ جو ہمارے ہاں ٹائم ٹیبل ہوتا ہے نا، ان کو کہتے ہیں دائمی نقشہ اوقات، آپ نے دیکھا ہوگا ہماری مسجدوں میں ہوتے ہیں، موبائلوں پہ بھی آج کل آگے، اس لیے وہ مسجد والوں کی اہمیت ہم سمجھتے کچھ کم ہو گئی ہے، لیکن وہ ٹائم ٹیبل بنے ہوئے ہیں آج سے 50-100 سال پہلے کا یا 1000 سال پہلے کے، وہ بنے ہوئے ہیں۔ دائمی نقشہ اوقات ان پہ لکھا ہوتا ہے۔ دائمی نقشہ اوقات کا کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ کا کوئی وقت، 1 فروری کو جتنے بج کے جتنے منٹ پر سورج طلوع ہونا ہے، وہ 1000 سال تک بھی 1 فروری کو اتنے بجے طلوع ہوتا ہے۔ کبھی ایسے ہوا ہے کہ اب کی بار 2023 میں وہ 1 فروری کو سورج طلوع ہو جناب 6:25 پر یا 20 منٹ پر یا 6:45 بجے طلوع ہوتا ہو، اور 1 فروری 2000 کو وہ طلوع ہوتا ہو 5 بجے، کبھی ایسے ہوا ہے؟ تو وہ اپنی طے شدہ وقت سے، طے شدہ مدار سے، اپنے طے شدہ سسٹم اور اللہ کے حکم کے مطابق کبھی 1 سیکنڈ کا بھی فرق اس کو پڑا۔ تو جتنا یہ ستارے پابند ہیں اپنے رب کے حکم کے، کبھی وہ راستہ نہیں بھولے، کبھی وہ ٹیڑھے نہیں ہوئے، کبھی وہ گمراہ نہیں ہوئے، کبھی وہ طلوع ہونے کی بجائے غروب نہیں ہوئے یا غروب ہونے کی بجائے طلوع نہیں ہوئے۔ ایسے ہی تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی انہی کی طرح اپنے رب کے حکم کے کیا ہیں؟ پابند۔ یہ جو عام انسان ہے نا، تم لوگ جو ہے نافرمانی کر لیتے ہو، اللہ نے صلاحیت تو دی ہوئی ہے انسانوں کو، تم نافرمانی کر لیتے ہو بعض اوقات، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے اتنے ہی فرما بردار ہیں جتنے یہ کون ہیں؟ ستارے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، ستارے کی قسم ہے، اذا ہوا، جب وہ غروب، حالانکہ ستارے کی شان، اب دیکھو بھئی جب سورج چمک رہا ہے، کتنی بڑی طاقت ہے اس کے پاس، اور اس کی روشنی کتنی ہے، اور اس کی قوت کتنی ہے، اور طاقت کتنی ہے، اور روشنی کتنی ہے، لیکن کبھی اس نے غروب ہوتے وقت نخرہ کیا کہ یار میں تو پوری دنیا کو روشن کر رہا تھا، اگر میں نہ روشن رہا، غروب ہو گیا تو دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا، اس لیے بعد میں غروب نہیں ہوگا۔ کبھی ایسے ہوا ہے؟ ہمارے فوجی حکمران کہتے ہیں کہ میری ضرورت زیادہ ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ میری ضرورت کیا ہے؟ زیادہ ہے، ہمارے جو افسر ہیں وہ بھی کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ میری ضرورت زیادہ ہے، اس لیے میں ریٹائرڈ نہیں ہوں گا، مجھے ابھی اور زیادہ ایکسٹینشن دی جائے، مجھے ان کی ضرورت زیادہ ہے۔ لیکن کبھی سورج نے بھی کہا کہ میری بڑی ضرورت ہے، میں اس لیے غروب نہیں ہوں گا، کبھی کہا کسی سورج نے؟ اللہ کہتا ہے جس طرح، حالانکہ غروب ہونا طلوع ہونے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟
غروب ہونا، واپسی، ختم ہو جانا، اپنے وجود کو بالکل ایسے لے جانا کہ کسی کو نظر ہی نہ آئے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن وہ ستارے کبھی غروب ہونے کے وقت بھی پریشان ہوئے نہیں، اللہ کے حکم سے انہوں نے انکار۔ ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے ساتھی ہیں، نہ تو وہ جان بوجھ کے سیدھے راستے سے ہٹے ہیں اور نہ ہی وہ بھول کے سیدھے راستے سے ہٹے، وہ بھی سیدھے راستے پہ کیا ہیں، پوری اطاعت کے ساتھ اور اللہ کے حکم کے ساتھ قائم ہے، ایک بال کے برابر بھی سیدھے راستے سے بھٹکے یا ہٹے نہیں۔ ضرورت اس چیز کی اس لیے پیش آئی کہ مکے کے جو لوگ تھے مشرکین، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک اعتراض تھا کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک مجنون ہے۔ کبھی اعتراض یہ کرتے تھے کہ یہ اپنی پاس سے ہی کیا کرتا ہے، قرآن بنا کے لے آتا ہے۔ کبھی یہ اعتراض کرتے تھے کہ اس کا کوئی استاد ہے، کوئی عام آدمی ہے، وہ اس کو سکھا دیتا ہے، یہ اس سے سیکھ کے آگے ہمیں کیا کر دیتا ہے، سنا دیتا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں بھائی، یہ سارے اعتراض غلط ہے، یہ تو اتنے پابند ہیں اور سیدھے راستے پہ اتنی استقامت کے ساتھ قائم ہے، جیسے ستارے، سورج اور چاند، ان کو دیکھ کے انسان اپنے ٹائم سیٹ کرتے ہیں۔ کیا سیٹ کرتے ہیں؟ ستاروں کو دیکھ کے لوگ اپنے ٹائمز کو کیا کرتے ہیں، سیٹ کرتے ہیں کہ اس کے غروب ہونے کا وقت ہے تو آج یہ وقت اتنے بجے غروب ہونا تھا، اتنے بج گئے۔ تو ان کو دیکھ کے جیسے لوگ ٹائم سیٹ کرتے، ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے حکم پر سیدھے راستے پر کیا ہیں، قائم۔ صاحبکم اس لیے فرمایا، آپ کا نام بھی لیا جا سکتا تھا، صاحبکم اس لیے فرمایا کہ دیکھو تم بھی تھوڑی سی دیانتداری سے کام لو تو تمہیں بھی یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ پیدا ہونے سے لے کے اب تک تمہارے اندر ہی ہے نا، کہیں باہر تھا یا کوئی باہر کا بندہ ہے؟ جب سے پیدا ہوا اس وقت سے تم اس کو، تمہارا ساتھی ہے، تو اپنے ساتھی کی ساری روٹین اور معمولات کو تم کیا کرتے ہو، اچھی طرح جانتے ہو۔ ما صاحبکم کہہ کے یہ احساس دلایا کہ تمہیں یہ بات بتانے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، تمہیں بھی پتا ہے کہ یہ نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ راستہ بھولا ہے، تمہیں اچھی طرح پتا ہے اس بات، کیونکہ کون ہے تمہارا ساتھی ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، ستارے کی قسم ہے جب وہ غروب ہو جائے۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ، نہیں راستہ بھولے تمہارے ساتھی، وَمَا غَوَى، اور نہ ہی وہ ٹیڑے راستے پر چلے ہیں، نہ بھول کے وہ گمراہ ہوئے ہیں اور نہ جان بوجھ کے وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، یہ اللہ کے حکم کے پابند کس قدر ہیں، کتنے پابند ہیں اللہ کے حکم کے، اور کتنی سخت پابندی کرتے ہیں اللہ کے حکم پر چلنے کی، اور کتنی سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ اللہ کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پہ قائم رہتے ہیں۔ کا ایک ہے کہ موقف بدلنا اور مزاج بدلنا اور عادات کو بدلنا، ان کا تو حال یہ ہے کہ یہ بولتے بھی نہیں ہیں جب تک اللہ کی وحی نہیں آ جاتی۔ وَمَا يَنطِقُ، اور نہیں وہ بولتا، عَنِ الْهَوَى، اپنی خواہش سے، خواہش کے ساتھ، ایک ایک خواہش کے مطابق چلنا، مرضی کرنی اپنی مرضی کے ساتھ فیصلے، اور بھئی مرضی کے ساتھ فیصلے تو دور کی بات ہے، یہ مرضی کے ساتھ کلام بھی نہیں کرتے، جو مرضی کے ساتھ کلام بھی نہ کرے فیصلے کرے گا وہ۔ اور میں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، اور نہیں یہ بولتے اپنی خواہش کے ساتھ، اِنْ ہوا، نہیں ہے وہ، اِلَّا مگر، وَحْيٌ يُوحَى، وہی ہے جو اس کی طرف کہی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فیصلے ہیں، آپ کی جو باتیں ہیں، وہ کئی قسم کی ہیں، یہ بات تھوڑی سمجھنے والی ہے، وہ کئی قسم کی ہیں۔ کچھ باتیں اور فیصلے ہیں شرعی امور، کون سے امور ہیں؟ شرعی، جیسے فجر کی رکعتیں کتنی ہیں، سنتیں کتنی ہیں، اچھا فجر کی رکعت میں پڑھنا کیا ہے، اچھا پھر
فجر کی سنتیں وہ کیسے ادا کرنی ہیں، نماز سے پہلے پڑھنی ہے کہ بعد میں پڑھنی ہے، اسی طرح روزے کتنے ہیں، قرآن مجید میں کچھ آئی گئی ہیں، کچھ چیزیں قرآن مجید میں نہیں آئی ہیں، تو روزے کتنے ہیں، پھر روزے کی شروع سے لے کے آخر تک کتنے وقت تک وہ چلے گا، پھر اسی طرح زکوٰۃ کتنی ہے، کس قدر ہے، کتنے مال میں ہے، کب دینی ہے، کس نے دینی ہے، کس کو دینی ہے، کیسے دینی ہے، اسی طرح پھر حج ہے، کب شروع ہونا ہے، کب ختم ہونا ہے، کس تاریخ کو شروع ہونا ہے، کس نے کرنا ہے، کہاں جا کے کرنا ہے، کہاں سے کہاں تک جانا ہے، سفر کیسے، یہ سارے امور جو کیا ہیں شرعی یا تشریعی جن کو کہتے ہیں، اس میں تو 100%، کتنے فیصد؟ 100% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے پابند تھے؟ وحی کے پابند تھے۔ کس کے پابند تھے؟ وحی کے پابند۔ وما ینطق، نہیں بولتے، نہیں کلام کرتے آپ، عن الہوا، اپنی خواہش سے، ان ہوا، نہیں ہے وہ، مگر یوحا، وحی جو اس کی طرف کی جاتی ہے۔ اچھا، کچھ امور ایسے ہیں جو ہوتے ہیں تشریعی نہیں ہوتے، اجتہادی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اجتہادی ہوتے ہیں، کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کوئی مسئلہ نیا پیش آیا تو جو شریعت کے احکام ہیں ان پہ غور کر کے اس نے اس مسئلے کی صورت کو واضح کرنا ہوتا ہے۔ یہ بھی دراصل وحی کی پابندی ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میری ایک عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے باپ پر جو حج ہے وہ فرض تھا اور وہ فوت ہو گیا، تو اب کیا وہ حج کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد فرمایا، اور میں اچھا یہ بتا، اگر تیرے باپ کے ذمہ قرض ہوتا تو وہ ادا کرتا؟ جی یا رسول اللہ کرتا۔ تو فرمایا پھر اس پر لازم ہے کہ اس کی طرف سے حج بھی کیا کیا جائے؟ کیا جائے۔ اسی طرح روزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں فوت ہو گئی ہے، وعلیہ الصیام، اور اس کے ذمہ روزے ہیں، تو کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھوں؟ اور میں اچھا یہ بتا، اگر تیری ماں کے ذمہ قرضہ ہوتا تو ادا کرتی؟ جی یا رسول اللہ کرتی۔ اور میں تو پھر اس کی طرف سے روزے بھی تیرے اوپر کیا ہیں؟ لازم ہے۔ تو یہ اب روزے کا مسئلہ ڈائریکٹ اس وقت تو اللہ نے نہیں اتارا، لیکن جو پہلے ایک حکم اتارا ہوا تھا رسول اللہ نے اس کی دلیل دے کے مسئلہ کیا کر دیا؟ واضح کر دیا۔ اچھا، کچھ امور ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کے معاملات ہوتے ہیں، دنیا کے مسائل ہوتے ہیں، جیسے آپ نے لباس کون سا پہننا ہے، آپ نے کھانا کیا ہے، آپ نے سونا کیسے ہے، آپ نے گھر کے معاملات میں کیسے معاملہ کرنا ہے، تو ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی دوسرا بندہ وہ شریعت میں اس کو اللہ رب العزت نے کیا دی ہوئی ہے؟ اجازت دی ہوئی، لیکن کچھ موٹی موٹی پابندیاں شریعت نے اس کو بتا دی۔ جتنے بھی مسائل ہیں تشریعی امور میں تو ٹوٹل 100% رہنمائی کہاں سے آتی ہے؟ وحی کے ذریعے آتی ہے، لیکن جو تشریعی امور نہیں ہیں ان میں بھی جہاں بھی تھوڑی سی ضرورت پڑتی ہے فوراً رہنمائی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی ایسے مسائل ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ ابھی آپ نے پچھلے دنوں صورتیں پڑھی ہیں، وہ جو ہیں وہ صورت یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ اللہ رب العزت نے جو چیز آپ پہ حلال کی ہے آپ نے اس کو اپنے اوپر حرام کیوں کیا ہے؟ تو اگرچہ شروع میں وحی نہیں آئی، لیکن جو ہی تھوڑا سا بولنے یا تھوڑا سا اس میں وہ جو شریعت کی احکام ہیں ان سے ایسے معلوم ہوا کہ شاید کچھ تھوڑا سا سائڈ پہ ہوئے تو فوراً رہنمائی کیا ہو گئی؟ آگے۔ تو وما ینطق عن الہوا سے مراد یہ ہے کہ جو دینی احکام ہے، شرعی احکام ہے، شریعت کے احکام ہیں، ان میں 100% رسول اللہ وحی کے ساتھ بولتے ہیں، وحی کے بغیر، اور جو اس کے علاوہ احکام ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی وحی کرتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیتے ہیں یا بات کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں رسول اللہ نے فیصلہ کیا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا کر دیا؟ فرما دیا کہ یہ فیصلہ تمہیں کرنا نہیں چاہیے تھا، فوراً رہنمائی نازل ہوگی۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگ ہیں، جب آپ مدینے میں آئے نا
تو آپ تو رہنے والے تھے مکے کے، اب راولی کے بندے کو کیا پتا ہے کھجوریں کیسے اگانی کو پتا آپ کو؟ آپ کا اگر ذمہ دارہ بھی کرتے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کس چیز کا، گندم کا پتا ہوگا، چاول کا پتا ہوگا، اسی طرح کچھ سبزیوں کا پتا ہوگا، لیکن کھجور کی درخت کی پرورش کیسے کرنی یہ آپ کو پتا چلے گا؟ آپ رہے ہی نہیں کبھی یہاں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے نا مدینے میں، نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ جو ہوتی ہے نا کھجور کے درخت میں کچھ درخت نر ہوتے ہیں، کچھ درخت مادہ ہوتا ہے، جیسے پپیتے کے درخت میں بھی ایسے ہوتا ہے اور بھی کئی درختوں میں ایسے ہوتا ہے۔ تو جو نر درخت کا بور ہوتا ہے وہ بور مادہ درخت کے بور پہ ڈالتے ہیں وہ لوگ باقاعدہ پھل اچھا لینے کے لیے، عمدگی کے لیے، وہ جو نر کا ہوتا ہے نا بور اس کو اتار کے مادہ درختوں پہ وہ بور وہ مینولی طریقے سے خود اس کو ڈالتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی تم یہ کیا کرتے ہو؟ اتنی محنت، اب کھجور کے درخت پہ چڑھنا کوئی آسان ہے؟ بڑا اوکھا کام ہے دنیا کا۔ کھجور کے درخت پہ آج بھی چڑھنا مشکل، باقی یہ جو چھوٹے موٹے درخت ہوتے ہیں ان پہ چڑھنا آسان ہوتا ہے، کھجور کے درخت پہ چڑھنا کیا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ اتنے کھجوریں 100 فٹ کی اور 200 فٹ کی کھجوریں تھی، اور جناب اوپر چڑھتے ہیں پھر بوڑ اتارتے ہیں پھر دوسرے پہ ڈالنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھنا اپنے صحابہ کی مشقت کو، انہوں نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ اللہ کے رسول اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ پھل اچھا آ جاتا ہے اور پھل بہترین ہو جاتا ہے اور عمدہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ نے چلو نہ بھی کرو تو کیا ہو جائے گا، پھر بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ صحابہ نے وہ کرنا چھوڑ دیا۔ اگلا سال ہوا کھجوریں لائی گئی، رسول اللہ نے کہا یہ کی، وہ کھجوریں اب بالکل ان کی شکل ہی بدلی ہوئی، وہ ان کی پختگی اور عمدگی وہ ختم۔ کہا جی یا رسول اللہ آپ نے ہمیں ایک کام کرتے تھے، آپ نے کہا یہ اگر نہ کرو تو کیا ہوا، ہم نے چھوڑ دیا آپ کے کہنے، تو ہم نے وہ کام نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، جب تمہیں تمہارے دین کے بارے میں حکم دوں تو پھر 100% عمل کرنا تم پر کیا ہے؟ لازم ہے۔ اور جب میں تمہیں تمہاری دنیا کے بارے میں کوئی مشورہ دوں، ایک ہے دین کے بارے میں حکم دینا، ایک ہے دنیا کے معاملات میں کیا دینا؟ مشورہ دینا، تو پھر تم دیکھ لیا کرو جیسے تم ہو ویسے میں بھی، اللہ کا نبی ہونے کے باوجود تمہارے جیسے انسان ہو نا، میرا تجربہ تھوڑا ہو سکتا ہے کم ہو، تمہارا زیادہ ہو، تو پھر تم اپنے تجربے کے مطابق دیکھ کے اس کے مطابق فیصلہ کر لیا کرو۔ تو وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کا مطلب یہ ہے کہ 100% شریعت کے امور میں اللہ کے نبی وحی کے بغیر کلام، وہ قرآن مجید بھی وحی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی 3 قسمیں ہیں، جو آپ کہہ دیں وہ بھی وحی ہے، جو آپ عمل کریں وہ بھی کیا ہے؟ وہی ہے، اور جو آپ کے سامنے کیا جائے اور آپ اس پہ خاموش ہو جائے وہ بھی کیا ہے؟ وہی ہے۔ تینوں قسمیں وہی ہیں دین کے معاملے میں، لیکن دنیا کے معاملے میں تو شریعت نے اس معاملے میں رسول اللہ کو بھی اجازت دی ہے، رسول اللہ نے اپنے لوگوں کو بھی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے مشورے کے ساتھ دنیاوی معاملات کو دیکھ کے ان پہ عمل کر لیا کریں۔ جب غزوہ خندق ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ معاملے میں مشورہ کرنا ہے۔ دین کے معاملے میں کبھی آپ نے مشورہ کیا؟ بھئی کتنے روزے ہونے چاہیے، کبھی کیا مشورہ کسی سے آپ نے؟ اچھا نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، اس معاملے میں اللہ کے نبی نے کسی صحابی سے مشورہ کیا کبھی؟ اچھا اسی طرح زکوٰۃ دیتے وقت کس کو دینی ہے اور کتنی دینی ہے اور کب دینی ہے، اس معاملے میں شریعت میں کہیں آپ کو مشورے کا کوئی وجود نظر آئے گا؟ یہ تشریعی امور ہے، یہ 100% وحی پہ چلتے ہیں۔ تو دنیاوی معاملات میں اچھا کون سا ہے، زیادہ اچھا کون سا ہے، یہ مشورہ کرنا ہوتا تھا۔ اس کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو کیا کہا؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کے ساتھ معاملات میں کیا کر لیا کرو؟ مشورہ کر لیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جب غزوہ خیبر، وہ غزوہ خندق ہوا، غزوہ خندق ہوا تو رسول اللہ نے صحابہ سے مشورہ کیا بھائی اتنے لوگ آ رہے ہیں تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہمارے علاقے میں جب دشمن حملہ آور ہو اور جب وہ محاصرہ کرے تو ہم پھر ان کا یہ علاج کرتے ہیں کہ اپنے رہائشی علاقوں کے گرد یا اپنے رہنے کے ارد گرد کیا کر لیتے ہیں؟ خندقیں کھود لیتے ہیں۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका मशवरा पसंद आया, आपने खंदक खोदने का फैसला कर दिया। तो ये गुंजाइश है। तो बाद लोग जब ये कहते हैं हमा यंतिकु अनिल हुवा हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, वो फिर बात करते भाई देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो मैंने चंद मिसालें पेश की, इन मिसालों को वो पेश करके कहते भाई आप तो कहते हो वही के बगैर बोलते नहीं, तो ये क्या है? तो भाई वही के बगैर आप नहीं बोलते तशरीई उमूर में। तो बाकी दुनिया के ये जितने भी बाकी मामलात हैं इनमें भी फाइनल रहनुमाई कहाँ से आती थी? अल्लाह की तरफ से। जहाँ थोड़ी सी वो लफ्ज़श होती या थोड़ी सी मामला होता या फाइनल रहनुमाई की जरूरत पड़ती, कौन देता? अल्लाह रब्बुल इज्जत वही फरमा देते। बाकी रही दीन के मामले में, तो दीन के मामले में तो ऐसे नहीं हो सकता कि 1% बल्कि 0.0001% भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कोई बात करते, ऐसे कभी हुआ नहीं। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ अबू दाऊद में हदीस है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे, जब बात करते थे उससे सहाबा क्या करते थे, कुछ लोग ऐसे थे उनके हाथ में कलम और कागज़ होता था, वो अल्लाह के रसूल की बातों को क्या करते थे? तहरीर कर लिया करते थे। तो एक आदमी तहरीर कर लिया करता था, लिख लिया करता था, तो उसको किसी साथियों ने कहा यार तो अल्लाह के रसूल की हर बात ही लिख लेता है, कभी आप गुस्से की हालत में होते हैं, कभी आप मोहब्बत की हालत में होते हैं, कभी आपकी मिजाज कैसा होता है, कभी कैसे होता है, तो सब कुछ ही लिख लेता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, सारी बातें तो नहीं ना लिखनी चाहिए। देख लिया अगर आपके मिजाज को देख लिया, अगर आपके मूड को देख लिया, अगर आपकी तबीयत उसके मुताबिक लिखना चाहिए। उसको भी बात समझ आ गई, उसने लिखना छोड़ दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा भाई पहले तो लिखता था अब नहीं लिखता? कहता है या रसूलुल्लाह मुझे कुछ भाइयों ने मशवरा दिया और उनका ये मशवरा मुझे पसंद आया कि सारी बातें लिखने की क्या ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल कभी किसी हालत में होते, कभी किसी हालत में, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मुखातिब करके फरमाया था उक्तुब, सारी बातें लिख लिया कर, फ़इन्नहु ला यख़रुजु मिन्हु इल्लल हक़, इस ज़ुबान से सिवाय हक़ के कोई बात निकलती ही नहीं, कोई बात। ये मतलब है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा अल्लमहु शदीदुल कुवा। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने थोड़ी सी वही की डिटेल बताई कि रसूलुल्लाह तक कैसे पहुंची, रसूलुल्लाह तक कैसे पहुंची, आपको कैसे ये सारी वही आपके पास आई। मुशरिकीन चूँकि कहते थे कि आपका कोई उस्ताद है जो आपको पढ़ा देता है, कोई कहते थे कोई इंसान है जिससे ये सीख के आ जाता है, कोई कहते थे खुद ही ये बना लेता है और बना के क्या करता है हमें सुनाना शुरू कर देता है। तो इस तरह की बातें करते थे। तो उनके जवाब में पहले ये बताया कि जिस तरह सितारा जो है वो अपनी मर्जी के साथ सरे मुंह अपनी दी हुई लाइन से इन्हिराफ नहीं कर सकता, ऐसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जानबूझ के बोलते हैं और ना भूल के बोलते हैं। आप सीधे रास्ते पे कायम रहते हैं, अपनी मर्जी से तो आप बात भी नहीं करते, फैसला तो बड़ी दूर की बात है, मामलात तो बड़ी दूर, आप तो कलाम भी नहीं करते अपनी मर्जी से। इन हुआ इल्ला वह्युन युहा, जब भी आप कलाम करते नहीं होती वो मगर वही जो आपकी तरफ वही की जाए। कुरान मजीद भी अल्लाह की वही है। कुरान के अलावा जो अहकाम है शरीयत, जैसे अभी मैंने थोड़ी सी तफसील बताई, वो सारे अहकाम भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से क्या है? वही। हमारे यहाँ वही की कुछ एक किस्म बयान करते लोग, कहते एक होती वही मतलूब और एक होती वही गैर मतलूब। एक वो वही जिसकी तिलावत की जाती है और वो वही जिसकी तिलावत नहीं की जाती। ये तकसीम बनाई हुई है लोगों ने। हमारे उस्ताद मोहतरम थे आफतुल मन्नान नूरपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। तो कुछ लोग कहते हैं कुरान मजीद तो है वही मतलूब जिसकी तिलावत की जाए, और वो जो हदीसें हैं वो हैं वही गैर मतलूब जिनकी तिलावत ना की जाए। अक्सर कहते हैं नहीं, क्यों भाई वो गैर मतलूब क्यों है? हदीसों की तिलावत होती है कि नहीं होती? फिर हदीसों की तिलावत होती है, फिर दुआएं रसूलुल्लाह ने बताई हैं, नमाज में कौन सी जगह पे क्या पढ़ना है वो वही बताई है, उनकी तिलावत बताई है। फिर वो इतनी अहम है कि उनमें भी लफ्ज़ का हेर फेर हो सकती नहीं हो सकती। तो वही मतलूब और गैर मतलूब वाली तकसीम को भी आप सब कहते थे, ये लोगों ने अपने ही बनाई है, कुरान और हदीस में इसका कहीं तज़किरा।
تو وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرامین اور احادیث ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ وہی ہیں۔ قرآن پر عمل کرنا جس طرح ضروری ہے، اللہ کے نبی کے فرامین اور احادیث پر عمل کرنا بھی اسی طرح کیا ہے؟ ضروری۔ کچھ منکرین حدیث کہتے ہیں بھئی دیکھیں حدیث جو ہوتی ہے وہ ظنی ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اندازہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے ضعیف ہو، اور قرآن جو ہے تو یہ تو یقینی ہے۔ تو بھئی جواب یہ ہے، حدیث بیان کرنے والے ہم تک کون ہیں؟ صحابہ۔ تو قرآن بیان کرنے والے کون ہیں؟ تو پھر یہ کیا ہوا؟ ایک تھے، ابھی نے قرآن کی آیت بنائی، ہمیں بتائی، رسول اللہ سے سن کے ہم نے کہا یہ یقینی ہو گئی، حدیث اس نے سنائی، ہم نے کہا یہ غیر یقینی، انصاف ہے یہ؟ تو جس طرح قرآن مجید یقینی ہے، اسی طرح رسول اللہ کی جو حدیث صحیح ثابت ہو جائے وہ بھی کیا ہے؟ یقینی۔ اچھا، کیونکہ جن ذرائع سے ہمارے تک قرآن مجید، رسول اللہ سے پہلے وحی پہنچانے والا کون تھا؟ جبریل تھا نا۔ حدیثوں کی وحی بھی جبریل نے پہنچائی اور قرآن کی وحی بھی کس نے پہنچائی؟ جبریل نے۔ رسول اللہ کے بعد اس وحی کو آگے پہنچانے والے کون لوگ تھے؟ صحابہ۔ حدیثوں کی وحی بھی صحابہ نے پہنچائی اور قرآن کی وحی بھی کن لوگوں نے پہنچائی؟ تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم قرآن کو کہتے ہیں یقینی اور حدیث کو کہتے ہیں جی یقینی نہیں۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی قرآن کے خلاف حدیث آ جائے تو اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ آپ نے یہ ساری باتیں سنی ہوگی، کہتے ہیں قرآن کے خلاف حدیث آ جائے تو اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ چھوڑ دیا جائے گا اور قرآن کی بات پہ عمل کیا جائے گا۔ انتہائی غلط بات ہے، جھوٹ کہتا ہے۔ جو واقعتاً وہی ہے، کیا ہے؟ وہی ہے، اللہ کی طرف سے حدیث پہ آئی ہے، قرآن کی آیت پہ آئی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کی بات آپس میں ایک دوسرے کے خلاف آ جائے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری عقل نہ پہنچے، ہمارا شعور اس تک پہنچنے سے۔ تو عقل کی خرابی ہوئی کہ وحی کی خرابی ہے؟ عقل کی خرابی نا۔ تو قرآن مجید کی جو حیثیت ماننے میں انکار قرآن کا کفر ہے، قرآن کے حکم کا انکار بھی کفر ہے، قرآن کے حکم کو چھوڑنا بھی کفر ہے۔ بالکل اسی طرح، سیم اسی طرح رسول اللہ کی حدیث صحیح ثابت ہو جائے، آپ کا حکم صحیح ثابت ہو جائے تو اس کا انکار بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ اس کو ماننا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح قرآن مجید کو ماننا کیا ہے؟ ضروری۔ کیونکہ قرآن کے ساتھ حدیث کو ماننے بغیر قرآن کو نہ مانا جا سکتا ہے، نہ سمجھا جا سکتا ہے، نہ اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں تو نمازوں کی تعداد جو ہے یہ بھی بڑا، پچھلی دفعہ آپ کو میں نے بتایا تھا نا آخری آیت میں، پچھلی صورت کے آخر میں کہ یہ نمازوں کا تذکرہ، وہ بھی بڑے تکلف کے ساتھ بتانا پڑتا ہے۔ نمازوں کی تعداد صراحت کے ساتھ نہیں ملتی، ان کی رکعات کی تعداد صراحت کے ساتھ۔ تو رسول اللہ کی حدیث کے بغیر نہ نماز کو سمجھا جا سکتا ہے، نہ روزے کو سمجھا جا سکتا ہے، نہ زکوٰۃ کو سمجھا جا سکتا ہے، نہ حج، اور دین کی ساری صورت ہی مسخ ہو جاتی ہے اگر ہم حدیث کو کیا کر دیں؟ سائڈ پہ رکھیں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ستارے کی قسم ہے جب وہ غروب ہو جائے۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، نہیں راستہ بھولے تمہارے ساتھی اور نہ وہ جان بوجھ کے ٹیڑھے راستے پر چلے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نہیں بولتے آپ اپنی خواہش سے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نہیں ہے وہ مگر وحی جو اس کے طرف کی جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔